اس کے بعد جو اگلی نیکی ہے، جو آسان نیکیوں میں سے جس کو ہم شمار کریں گے اور جس کا بہت ثواب بیان ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ سلام کرنا۔ جب بھی آپس میں ملیں ایک دوسرے کو کیا کریں؟ سلام کریں۔ تو اتنی آسان نیکی ہے کہ آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے اس میں، درست ہے نہیں ہے؟ کیونکہ بہت سن چکی ہیں۔ جب ہم ابتدائی پڑھاتے ہیں بچوں کو تو یہ بہرحال بچوں کی ابتدائی کلاس کا حصہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو سمجھاتے ہیں کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور جب بھی ملنا ہے تو سلام کرنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب ہم خود بڑے ہوتے ہیں تو بھول جاتے ہیں۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنٍ مِّنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ جب تمہیں تحیت پیش کی جائے، تحیت وہی سلام ہے، جب تمہیں سلام پیش کیا جائے فَحَيُّوا بِأَحْسَنٍ مِّنْهَا، تو جس طریقے سے تمہیں سلام پیش کیا گیا ہے اس سے اچھے طریقے سے جواب دو۔ یعنی آپ سے کہا گیا السلام علیکم تو آپ کہیں السلام علیکم یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ اس سے اچھے طریقے سے ہو گیا۔ اگر وہ کہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے، امام نے منع کر دیا۔ اگر کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ کو جواب میں بھی یہی کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس لیے کہ امام فرماتے ہیں کہ جتنا اچھا کام تھا اس نے کر دیا، یعنی جتنے اچھے طریقے سے بیان کرنا تھا وہ سبقت لے گیا سلام کرنے، ویسے ہی سبقت لے گیا تمہارے اوپر، کیونکہ اس نے پہلے سلام کیا۔ سلام کرنے والے کے لیے کتنی نیکیاں ہیں؟ 69۔ جواب دینے والے کے لیے ایک، جواب دینے والے کے لیے ایک نیکی جو کہ واجب ہے، سلام کرنا جو کہ مستحب ہے اس کے لیے 69 نیکیاں۔ صحیح، تو پہلے ہی وہ تم پر سبقت لے چکا ہے تمہیں سلام کر کے۔ تو اگر خداوند کریم کہہ رہا ہے کوئی تم پر تحیت پیش کرے، سلام کہے، تو تمہیں اس سے اچھا جواب اس کو دینا ہے۔ اور ردوہا، اگر اچھا نہیں دے سکتے تو کم از کم اتنے بے مربت بھی نہ بنو۔ اور ردوہا، جیسا اس نے کہا ہے ویسی کہہ دو۔ اگر اس نے کہا ہے السلام علیکم تو آپ بھی کہتے ہیں وعلیکم السلام۔ صحیح ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔ اے حبیب، اگر آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہوں، فَقُلْ، تو آپ ان سے کہیں سلام علیکم۔ یہ رسول خدا کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ ان مومنین سے کیا کہیں؟ سلام علیکم، کہ تمہارے رب نے، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کو واجب قرار دے دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ سورہ نور کی یہ آیت ہے جس میں ایک اخلاقی حکم بیان ہوا ہے کہ اے صاحبان ایمان، اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو، یعنی بغیر اجازت داخل نہ ہو۔ حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم ان سے انس نہ لے لو۔ انس نہ لینے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی سامنے والوں کو بیان کرو کہ میں آیا ہوں۔ وَتُسَلِّمُوا، اجازت لو، اور وَتُسَلِّمُوا، سلام کرو سامنے، یعنی گھر میں داخل ہو تو گھر میں داخل ہونے کے بعد جو گھر کے افراد ہیں ان پر سلام کرو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، کہ شاید تم نصیحت کو قبول کرنے والے بن جاؤ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ رَبِّكُمْ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو، ابھی جو پہلے والی آیت میں کیا کہا تھا؟ دوسروں کے گھروں میں کہا، حتیٰ اگر اپنے گھر میں بھی داخل ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اپنے نفس پر سلام بھیجو۔ یعنی جب انسان گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی نہیں ہے، اس کا اپنا گھر ہے، آپ نے لاک کھولا، لاک کھولنے کے بعد کیا کہا؟ سلام اللہ علینا من عند ربنا، یہ جملہ کہنا ہے، سلام اللہ علینا من عند ربنا، یا سلام علیکم، اگرچہ کہ کوئی بھی نہ ہو، یعنی گھر میں چاہے کوئی بھی نہ ہو، آپ نے کہا السلام علیکم، یہ کہنا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ من بدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبوہ، جو سلام کرنے سے پہلے گفتگو شروع کرے اس کو جواب مت دو۔ سلام کرنے سے پہلے گفتگو کرے اس کو جواب نہ دو۔ ابدأ بالسلام قبل الکلام،
درست ہے؟ سلام سے ابتدا کرو گفتگو سے پہلے، یعنی گفتگو کرنے سے پہلے انسان سلام کرے۔ فمن بدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبہ، پس جو شخص بھی کلام کی ابتدا کرے سلام سے پہلے تو اس کو جواب نہ دو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولی الناس باللہ و برسولہ من بدأ بالسلام، اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک تمام لوگوں میں سے وہ شخص ہے کہ جو سلام کی ابتدا کرتا ہے، یعنی کسی سے بھی گفتگو کرتے ہوئے پہلے سلام کرتا ہے، پھر اس کے بعد اپنی گفتگو جاری کرتا ہے۔ سلام کے کچھ آداب بیان ہوئے۔ اذا سلم احدکم فلیجہر بسلامہ یا فلیجہر بسلامہ ولا یقول سلمت فلا یرد علی۔ امام فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی سلام کرے تو واضح الفاظ میں سلام کرے۔ ایک یہ بھی مسئلہ ہے ہمارے یہاں سلام کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے یہاں سلام ہوتا ہے ہاں وہ آداب نہیں ہے، آداب کے خلاف ہے۔ تو کہا کہ نہیں، سلام کرو، ان اللہ عز و جل یحب افشاء السلام، خداوند کریم پسند کرتا ہے کہ واضح سلام کیا جائے، یعنی واضح سے مراد کیا ہے؟ جس پر سلام کر رہے ہیں وہ سنیں آپ کے سلام کو۔ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی پہ سلام کرو تو اتنی بلند آواز سے سلام کرو کہ وہ سنیں، یہاں تک کہ تم یہ نہ کہو کہ میں نے سلام کیا تم نے جواب نہیں دیا، تو اس کے کانوں میں جب آواز ہی نہیں آئے گی بیچارے کی تو وہ جواب کیا دے گا؟ تو کہا کہ ایسے سلام کرو کہ وہ سنیں۔ اسی طریقے سے جب جواب دو تو اتنا واضح جواب دو کہ سلام کرنے والا سنے، درست ہے؟ لہذا واجبات یعنی واجب فوری میں سے جب کوئی شخص انسان سلام کرے تو فوراً اتنی مہلت میں جواب دیا جائے کہ وہ اس جواب کو سنے، اور اتنا اونچا جواب دینا واجب ہے کہ وہ جواب کو سنے۔ پھر کچھ آداب امام نے بیان کیے کہ ثلاثۃ لا یسلمون، 3 افراد پر سلام نہیں کیا جاتا، یعنی آپ انہیں سلام نہ کریں۔ ایک تو کافروں کے لیے، کافروں کو سلام نہیں کیا جاتا، درست ہے؟ 3 افراد کے پر سلام نہیں کیا جاتا۔ الماشی مع الجنازہ، جو شخص کسی جنازے کے ساتھ چل رہا ہو اس کو سلام نہ کیا جائے۔ والماشی الی الجمعہ، جو شخص نماز جمعے کی طرف جا رہا ہو اس کو بھی سلام نہ کیا جائے۔ وفی بیت الحمام، اور واش روم میں کسی کو سلام نہ کیا جائے۔ واش روم میں ویسے بھی گفتگو کرنا مکروہ ہے، شدید مکروہ ہے۔ پھر مزید آداب بیان ہوئے، فرمایا کہ یسلم الراکب علی الماشی، سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔ ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے، جو پیدل چل رہا ہوتا ہے وہ گاڑی والے کو سلام کرتا ہے۔ کہا کہ جو سوار ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔ والماشی علی القاعد، اور جو چل رہا ہو وہ بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے۔ وَإِذَا لَقِيتَ جَمَاعَةٌ جَمَاعَةً سَلَّمَ الْأَقَلَّ عَلَى الْأَكْثَرِ، اگر کوئی ایک گروہ دوسرے گروہ سے ملے، مثال کے طور پر 4-5 عورتیں 3-4 عورتوں سے ملے، تو جو ان میں سے کم جماعت کی عورتیں ہیں یعنی 3-4 عورتیں ہیں وہ زیادہ جماعت والی عورتوں پر سلام کریں۔ یعنی مثال کے طور پر سامنے سے بھی کچھ آ رہی ہیں، کچھ افراد آ رہے ہیں، اور یہاں سے بھی کچھ افراد آ رہے ہیں، تو جو کم افراد ہیں وہ سلام کریں گے کن پر؟ زیادہ والے افراد پر۔ جی آداب ہیں گے، ایسا نہیں ہے کہ وہ انتظار میں بیٹھے رہیں کہ وہ سلام کرے تو ہم سلام کریں، درست ہے؟ وَإِذَا لَقِيَ وَاحِدٌ جَمَاعَةً سَلَّمَ الْوَاحِدُ عَلَى الْجَمَاعَةِ، جب ایک شخص کسی جماعت سے ملے تو وہ ایک شخص ہی پوری جماعت پر سلام کرے، یعنی ایسا نہیں ہے یہاں پر جتنی افراد بیٹھے ہوں ہر ایک کو الگ الگ کہے السلام علیکم السلام علیکم، تو وقت ہی پورا نکل جائے گا۔ پوری جماعت پر ایک مرتبہ سلام کہے کافی ہے۔ ان اعجز الناس من عجز عن الدعاء، سب سے عاجز ترین بندہ وہ ہے جو دعا مانگنے سے عاجز ہو، یعنی اتنا آسان کام ہے دعا مانگنا، اگر کوئی شخص دعا بھی نہ مانگے تو اس سے عاجز ترین شخص کون ہوگا؟ اعجز الناس، عاجز ترین شخص وہ ہے جو دعا مانگنے سے عاجز ہو۔ وَإِنَّ أَبْخَلَ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ، اور بخیل ترین کنجوس ترین شخص وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل کرے، یعنی سلام نہ کرے یا بہت کم سلام کرتا ہو۔ کہا کہ بہت ہی بخیل شخص ہے۔ یہ سلام کس لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کی خاطر ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں سلام کس لیے ہوتا ہے؟
مطلب کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کے لیے سلام ہونا چاہیے، نہ کسی مطلب کے لیے، نہ اس لیے کہ مثال کے طور پر یہ میری شکایت نہ لگا دیں ساس سے کہ میں ان سے ملی تھی انہوں نے مجھے سلام بھی نہیں کیا فلاں فلاں، فقط اللہ کی خوشنودی کی خاطر سلام کرے۔ امام فرماتے ہیں کہ من لقی فقیرا مسلما فسلم علیہ خلاف سلامہ علی الغنی لقی اللہ عز وجل یوم القیامت وہو علیہ غضبان، اگر کوئی شخص کسی فقیر شخص سے ملے اور اس کو اس طریقے سے سلام نہ کرے جس طریقے سے امیر شخص کو سلام کرتا ہے، یعنی علی امیر شخص سے ملتا ہے تو بڑا ہی مثال کے طور پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورے مخارج کے ساتھ سلام کرتا ہے، اور فقیر سے ملتا رہا سلام ایسے کہ سلام علیکم بھی پورا نہیں، درست ہے؟ تو ایسا شخص جب اللہ سے ملاقات کرے گا تو خداوند کریم اس پر غضبناک ہوگا۔ آخری حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں اور آپ کی زحمت تمام، اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے اثنا عشریہ میں کتاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث فرماتے ہیں کہ الا ادلکم علی اکسل الناس، کیا میں تمہیں رہنمائی نہ کروں ایسے شخص کے اوپر جو لوگوں میں سب سے سست ترین شخص ہے، واسرق الناس، اور کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایسے شخص کے اوپر جو لوگوں میں سب سے زیادہ چور شخص ہے، یعنی سب سے بڑا چور ہے، وابخل الناس، اور ایسا شخص جو لوگوں میں سب سے زیادہ بخیل ہے، واجف الناس، ایسا شخص جو لوگوں میں سب سے زیادہ جفا کرنے والا ہے، واعجز الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عاجز ترین شخص ہے۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، اصحاب نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیے۔ فرمایا کہ قال اما ابخل الناس فرجل یمر بمسلم ولا یسلم علیہ، بخیل ترین شخص وہ ہے جو کسی مسلمان کے پاس سے گزرے اور اس کو سلام نہ کرے، کسی مسلمان کے پاس سے گزرے اس کو سلام نہ کرے، یہ کیا ہے؟ بخیل ترین شخص ہے۔ اکثر الناس یعنی سب سے زیادہ سست ترین شخص کون ہے؟ عبد صحیح فارغ لا یذکر اللہ بشفۃ ولا بلسان، ایک ایسا بندہ جو بالکل صحیح و سالم ہے، فارغ ہے یعنی کوئی کام نہیں ہے، اس کے باوجود نہ اپنی زبان سے نہ اپنے ہونٹوں سے اللہ کا ذکر نہیں کرتا، سست ترین شخص ہے۔ سست ترین شخص کون سا ہے؟ فارغ ہے، بالکل کوئی کام نہیں ہے اس کے پاس، اور صحیح و سالم ہے، اس کے باوجود زبان سے سبحان اللہ نہیں کہتا ہے، زبان سے الحمدللہ نہیں کہتا ہے، زبان سے اللہ اکبر نہیں کہتا ہے۔ اسرق الناس کون ہے؟ جو سب سے زیادہ چور ہے۔ فالذی یسرق من صلاتہ تلف کما یلف الثوب الخلق، کا سب سے زیادہ چور شخص وہ ہے جو اپنی نماز کی چوری کرتا ہے۔ نماز میں کیسے چوری کرتا ہے؟ کہ نماز کو ایسے لپیٹتا ہے جیسے لوگ پرانے کپڑے کو لپیٹتے ہیں، یعنی پرانے کپڑے کو آپ کیا کرتے ہیں؟ جلدی جلدی لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں، کہ بہت سرعت کے ساتھ بہت جلدی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، کہ یہ چور شخص ہے، نماز کی چوری کرتا ہے اور سب سے بڑا چور شخص ہے۔ فَيُضْرَبُ بِهَا وَجْهَهُ، پس یہ نماز جو ہے وہ اسی کے چہرے پر مار دی جائے گی۔ سب سے زیادہ جفاکار شخص کون ہے؟ فَرَجُلٌ ذُكِرْتُ بَيْنَ يَدَيْ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ، وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وَأَمَّا أَعْجَزُ النَّاسِ فَمَنْ عَجَزَ عَنِ الدُّعَاءِ، اور عاجز ترین شخص وہ ہے کہ جو دعا کرنے سے عاجز ہو۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں پر دین مبین اسلام کو پر عمل کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ جو گفتگو ہم یہاں کر رہے ہیں یا جو گفتگو ہم یہاں سن رہے ہیں، خداوند کریم سے دعا ہے کہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ حق محمد و آل محمد ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔